السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو اخلاق کی بلندیوں پر فائز فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ آپ کا اخلاق کیا تھا؟ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا، آپ قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ جو کچھ قرآن میں ایک انسان سے مطلوب تھا، آپ نے اس کا عملی نمونہ پیش فرمایا۔ قرآن پاک کی آیت جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم خو ہیں۔ اگر آپ تند خو یا سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد سے بکھر جاتے، دور ہو جاتے۔ ان سے درگزر کیجئے اور ان کے لیے بخشش کا مطالبہ کیجئے، بخشش طلب کیجئے اور معاملے میں ان سے مشورہ لیجئے۔ پھر جب پختہ عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیے، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے۔ آپ کا اخلاق، اس کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑی علامت کیا تھی کہ آپ تو چونکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، تو آپ کی یہ رحمت سب سے بڑھ کر اپنے ساتھیوں کے لیے تھی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اور اس رحمت کا اظہار کس طریقے پر ہوتا؟ سب سے زیادہ نرمی کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے نرمی سے کام لیتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بدگو تھے، نہ فحش خو، اور نہ ہی بکثرت لعنت و پھٹکار کرنے والے، اور نہ ہی گالی گلوچ دینے والے۔ جب کسی کو ڈانٹنے کا موقع آتا تو فقط یہ فرماتے کہ اس کے ہاتھ، اور ایک دوسری روایت کے مطابق اس کی پیشانی خاک آلود ہو، اور بس، اس سے زیادہ کوئی لفظ کسی کی ڈانٹ کے لیے آپ استعمال نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک متفق علیہ روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ یعنی آپ اپنے ساتھیوں کے اندر بھی خوبصورت اخلاق کو دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ اپنے شکل و صورت کے اعتبار سے بھی سب سے حسین انسان تھے، اور اپنے اخلاق کے اعتبار سے بھی سب سے بہترین اخلاق کے حامل تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ سے کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مشرکین کے لیے بد دعا کیجئے، یعنی وہ جو آپ کو اتنی تکلیف دیتے ہیں تو آپ بھی ان کے لیے بد دعا فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا میں ہر بات پہ لعنت کی بوچھاڑ کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے۔ کوئی بھی جو آپ کو تکلیف پہنچاتا، کفار مکہ نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، طرح طرح سے ستایا، لیکن آپ نے کبھی ان سے انتقام نہ لیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ معاملہ فرماتے تو بہت توجہ فرماتے ان کی طرف۔
حضرت عمرو بن العاص اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے اس طرح میری طرف متوجہ تھے، آپ اتنے مجھ پر مہربان تھے کہ میں اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر تصور کرنے لگا کہ شاید آپ سب سے بڑھ کر مجھے کو چاہتے ہیں۔ تو میں نے آپ سے پوچھ لیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ یا رسول اللہ میں بہتر ہوں یا حضرت ابو بکر بہتر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر۔ پھر میں نے پوچھا کیا میں بہتر ہوں یا عمر بہتر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عمر۔ پھر میں نے پوچھا کیا میں بہتر ہوں یا عثمان؟ تو فرمایا عثمان۔ تو عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے جو سوالات بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے تو آپ نے ان کا مجھے بالکل صحیح جواب دیا۔ عام طور پر ہم جب اچھے اخلاق سے کام لیتے ہیں تو اچھے اخلاق کا معنی کیا سمجھتے ہیں کہ پھر دوسرے کا دل رکھنے کے لیے غلط بیانی سے کام لیا جائے یا یہ کہ اس میں جھوٹ بولا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ایک طرف اخلاق اچھا تھا، آپ نرمی سے کام لیتے تھے، وہاں دوسری طرف آپ غلط بیانی سے کبھی بھی کام نہیں لیا کرتے تھے۔ جو بات آپ کے دل میں ہوتی وہی آپ کی زبان پر ہوتی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کا انداز بہت نرم ہوتا اور بہت خوبصورت ہوتا جس سے دوسرا شخص اپنی غلطی کو محسوس بھی کر لیتا اور اس کو ناگوار بھی نہ گزرتا۔ تو حضرت عمرو کہتے ہیں کہ میں نے جو سوالات آپ کی خدمت میں کیے اور ان کا صحیح جواب پا کر میں نے سوچا کہ کاش میں نے آپ سے ایسے سوال کیے ہی نہ ہوتے، یعنی آپ سے ایسی باتیں نہ پوچھی ہوتی۔ بہرحال ایک اور روایت میں آتا ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ ان سے سیدنا عطا نے سوال کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کے بارے میں بتائیے کہ کس طرح تورات میں وہ وارد ہوئے ہیں، یعنی تورات میں آپ کا ذکر کس انداز میں ہوا ہے اور آپ کے اخلاق کے بارے میں کیا بات پتہ چلتی ہے۔ تو انہوں نے حامی بھر لی اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہنے لگے کہ تورات میں آپ کے اوصاف اس طرح بیان کیے گئے جس طرح قرآن پاک میں آپ کے بعض اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور پھر وحرزا للامیین، اور امیوں کی اماجگاہ بنا کر بھیجا۔ آپ میرے بندے اور رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل یعنی توکل کرنے والا رکھا ہے۔ نہ آپ ترش روح ہیں نہ بدخو اور نہ ہی بازاروں میں شور مچانے والے، یعنی زور زور سے دوسروں کو پکارنے والے یا بہت اونچی اونچی باتیں کرنے والے، ایسے نہیں ہیں، اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں، ہاں درگزر اور معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک آپ کی روح قبض نہ کریں گے جب تک آپ ملت کی کجی کو درست نہ کر دیں گے، یعنی لوگ لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لیں گے، اس وقت تک آپ یعنی حیات جاودہ پائیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جزیرۃ العرب تقریباً تمام کا تمام مسلمان ہو گیا تھا۔ پھر آپ کے اوصاف میں یہ بھی آتا ہے کہ جب تک کہ اندھی آنکھیں دیکھنے نہ لگیں اور بہرے کانوں کی گرانی دور نہ ہو جائے اور بند دلوں کے دریچے نہ کھل جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا سے نہیں اٹھائے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت بخشی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے اچھے اخلاق کے بارے میں فرماتی ہیں کہ جب بھی دو معاملوں میں سے ایک کا اختیار آپ کو ملا تو آپ نے آسانی کو اختیار کیا یا آسانی کو پسند فرمایا، اور اگر کوئی کام گناہ والا ہوتا تو آپ سب سے بڑھ کر اس سے دور رہنے والے ہوتے، یعنی اگرچہ معاملات میں آپ آسانی کو پسند فرماتے، مشکل سے اجتناب فرماتے، لیکن کسی آسانی کی خاطر گناہ کی طرف نہیں رجحان کرتے تھے۔ اسی طرح آپ نے کبھی کسی سے اپنا ذاتی انتقام نہیں لیا، یعنی اپنی ذات کو پہنچنے والی تکلیف کا بدلہ نہیں لیا۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی حرمت کوئی پامال ہوتی تو آپ پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق انتقام لیتے یا اس کی خاطر بدلہ لیتے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی آپ کے اخلاق کے بارے میں فرماتی ہے۔ حضرت عائشہ کی مثال دینے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک شخص کا اچھا اخلاق اسی وقت اچھا ہے جب اس کے گھر والوں کی گواہی اس کے حق میں اچھی ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے اچھا وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے حق میں اچھا ہوں۔ اور کسی انسان کے اخلاق کا معیار یہ قرار پایا کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے اس کا برتاؤ کیسا ہے۔
اس کے ساتھ اس کے اخلاق کا معیار کیا ہے. تو حضرت عائشہ گواہی دیتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے نہ کبھی کسی عورت کو مارا اور نہ ہی کسی خادم کو، یعنی کبھی کسی کو چپت نہیں لگائی. ہاں، جہاد فی سبیل اللہ کا معاملہ الگ ہے، اس میں وہ اللہ کی خاطر بدلہ لیتے، اور اسی طرح آپ نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہ لیا. ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کی حرمتوں میں سے کسی حرمت کو توڑا جاتا تو اس وقت پھر اللہ کے حکم کے مطابق اس سے آپ بدلہ لیا کرتے تھے. اسی طرح آپ کے اخلاق حسنہ میں سے یہ بات بھی ہے کہ آپ کبھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے. یعنی اچھے اخلاق میں سے آپ کی یہ خوبی بھی ہے کہ کوئی ضرورت مند آتا تو آپ فرماتے کہ تم سفارش کرو، یعنی خود بھی دیتے اور بعض اوقات جو صحابہ ساتھ بیٹھے ہوتے تھے ان سے کہتے تم سفارش کرو. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان سے جو چاہے حکم جاری کرے لیکن تمہیں بھی حصہ مل جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ اس سچویشن کو تھوڑا سا انالائز کیجئے کہ ایک شخص آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ طلب کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے، آپ چاہیں تو خاموشی سے وہ چیز اس کو دیں اور اس کو رخصت کر دیں، لیکن اگر کوئی شخص مجلس میں آ کے اپنی حاجت رکھتا ہے تو آپ صرف خود ہی نہیں دیتے، اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ شریک کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تو دوں گا لیکن تم سفارش ہی کر دو، دینا تو ہے کچھ لیکن تمہاری سفارش سے تمہارا بھی اس میں حصہ پڑ جائے گا. اس سے بلند اخلاق اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ اتنے چھوٹے چھوٹے معاملات میں اپنے صحابہ کی، اپنے ساتھیوں کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے کہ ان کو ساتھ لے کر چلا کرتے تھے. پھر اسی طرح حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر خوش اخلاق تھے. یہ آپ کے خادم تھے، یعنی بیوی کے بعد گھر کے خادم کی گواہی آپ دیکھیے. عام طور پر لوگ گھر سے باہر تو بہت اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنے دوستوں کے بیچ میں، اپنے پسند کے لوگوں کے بیچ میں یا اجنبی لوگوں کے بیچ میں، لیکن جب گھر لوٹتے ہیں تو سارا مصنوعی لباس، اخلاق کا جو ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہوتا ہے وہ اتار کے رکھ دیتے ہیں اور گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں. لیکن آپ کے بلند اخلاق ہونے کی سب سے بڑی گواہی آپ کے اپنے قریبی لوگوں نے دی. آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، اور اسی طرح آپ کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت انس ہی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے مجھے کسی کام سے بھیجا اور میں باہر آ کر بچوں کے ساتھ کھیل کود میں لگ گیا اور کام کو نہیں گیا. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے آئے اور مجھے آ کے پیچھے سے گدی سے اچانک پکڑ لیا. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے. فرمایا کہ انس میں نے جہاں بھیجا تھا اس کا کیا ہوا؟ وہاں نہیں گئے؟ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اب جاتا ہوں. وہ حلفن کہتے ہیں، یعنی قسم اٹھا کے کہتے ہیں حضرت انس کہ میں نے 9 سال اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. مجھے یاد نہیں کہ میں نے کوئی کام کیا ہو اور آپ نے فرمایا کہ یہ کیوں کیا، اور میں نے کوئی کام نہ کیا ہو تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی آپ نے میرے اندر کوئی عیب ڈھونڈے اور مجھے کبھی اف تک نہیں کہا. اس کے برعکس ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارا اپنے سے کمزور لوگوں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، کس قسم کا اخلاق ان کے ساتھ برتتے ہیں. یعنی کسی انسان کا اخلاق اس سے نہیں پتا چلتا کہ وہ اپنے برابر والوں کے ساتھ کیسا ہے یا اپنے سے بڑوں کے ساتھ کیسا ہے. اپنے سے بڑوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا تو انسان کی بسا اوقات ایک مجبوری بھی ہوتا ہے، لیکن اصل اچھا اخلاق تو اس کا اچھا اخلاق ہے جو اپنے سے کمزور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنوں کے ساتھ ہی نہیں، غیروں کے ساتھ بھی بہترین اخلاق سے معاملہ کیا کرتے تھے. مثلا ثمامہ بن اسال جو تھے وہ ایک سردار تھے اور قیدی ہو کر آئے. مسجد نبوی کے ایک ستون سے ان کو باندھ دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لاتے تو ان کا حال پوچھتے اور فرماتے کہ ماذا عندک ثمامہ، ثمامہ تمہارا دلی ارمان کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تمہارا اپنے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ تو ثمامہ کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل کی بات بہت بہتر ہے کہ اگر آپ میری گردن اڑائیں گے تو یہ وہ گردن ہوگی جس کا بدلہ لیا جائے گا. اگر آپ احسان کریں گے تو اس احسان مندی کا آپ مجھے قدردان پائیں گے،
اور اگر آپ کی یہ آرزو ہو کہ مجھے آزاد کرنے کے بدلے آپ کو مال مل جائے تو منہ مانگا مال آپ کو دیا جائے گا، اب جیسے آپ چاہیں کریں. یعنی ایک طرف آپ کو مال کی آفر کی اور دوسری طرف احسان کرنے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے احسان کے رویے کو پسند فرمایا. آپ نے حکم دیا کہ اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو آزاد کر دو، یعنی بغیر معاوضے کے، بغیر کسی مال کے. جو ہی آپ نے حکم دیا ثمامہ کو کھول دیا گیا. جب ان کو کھولا گیا تو وہ قریب ہی ایک باغ میں گئے، وہاں پر غسل کیا اور واپس لوٹ آئے اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور ساتھ ہی عرض کیا کہ آج سے پہلے کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے بڑھ کر مجھے ناپسند نہ تھا، یعنی سب سے بڑھ کر آپ کا چہرہ مجھے برا لگتا تھا اور آپ کا دین سب سے ناپسند تھا، لیکن آج کے بعد آپ کے چہرہ مبارک سے بڑھ کر کوئی چہرہ میرا پسندیدہ نہیں رہا اور آپ کے دین سے بڑھ کر کوئی دین مجھے عزیز نہیں رہا. مسلمان ہوئے اور پھر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. جب مکہ پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ تم بھی بے دین ہو گئے ہو، تو کہا کہ نہیں، میں بے دین نہیں ہوا، میں نے تو اسلام کے دامن میں پناہ لے لی ہے. یعنی بہت فخر کے ساتھ اپنے مسلمان ہونے کا انہوں نے اظہار کیا. یہ سب کچھ کیا تھا؟ آپ کے اچھے اخلاق ہی کی وجہ سے تھا. آپ کے اچھے اخلاق کی برکت سے لوگوں کے دل اس طرح اسلام کے لیے نرم ہو جایا کرتے تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنا عملی نمونہ پیش کیا، وہاں آپ نے اپنے ساتھیوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے بھی بہترین اخلاق کا معیار رکھا اور اس کو لوگوں کے لیے پسند فرمایا. آپ نے فرمایا ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق رکھنے والے ہیں. یعنی بہترین انسان کی پہچان کیا بتائی؟ بہترین اخلاق. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ وہ شخص محبوب ہے، وہ شخص پیارا ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے. پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کامل ترین مومن وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں، اور تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہیں، یعنی اپنے گھر والوں سے جن کا سلوک اور جن کا اخلاق بہترین ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ہر دین کی کوئی نہ کوئی اخلاقیات ہوتی ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے، یعنی حیا داری کو آپ نے اخلاق کا حصہ بتایا. اور آپ نے یہ خوشخبری بھی دی کہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات جاگنے والے یعنی شب بیدار اور صائم النہار یعنی دن کو روزہ رکھنے والے کے برابر اجر پا لیتا ہے. یعنی ایک شخص پوری رات کھڑا ہو کر عبادت کرے اور دن بھر روزہ رکھے تو نیکی میں جو اس کا درجہ ہوگا وہی درجہ بہترین اخلاق والے انسان کا ہوگا، خواہ اس نے دن بھر روزہ نہ بھی رکھا ہو، رات بھر اس نے عبادت نہ بھی کی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ میزان میں سب سے بھاری نیکی اچھا اخلاق ہوگا. یعنی انسان کے اعمال قیامت کے دن تولے جائیں گے، جب تولے جائیں گے تو اس میں سب سے وزن زیادہ کس چیز کا ہوگا؟ اچھے اخلاق کا، اچھے معاملات کا. اور آپ نے یہ بھی خوشخبری دی کہ تم میں قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے، نشست کے اعتبار سے، قریب آنے کے اعتبار سے، جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. یعنی قیامت کے دن آپ کی قربت اور آپ سے فاصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ اخلاق کی بنیاد پر. جو جتنے اچھے اخلاق والا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ آپ کے قریب ہوگا. فرمایا اور تم میں سب سے زیادہ دھتکارا ہوا اور قیامت کے دن ہم نشینی کے لحاظ سے دور ترین وہ شخص ہوگا جو بیہودہ باتیں کرنے والا اور فصاحت کا تکلف سے اظہار کرنے والا اور متکبر ہوگا. یعنی اپنے طور پر بن کے بڑھ بڑھ کے باتیں کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، لیکن اخلاق نام کی کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے. اور ایک اور روایت میں تو آپ نے حسن اخلاق ہی کو نیکی قرار دیا. آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی نام ہی حسن خلق کا ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہے وہی اصل میں نیک ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے
کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں، یعنی بلند ترین بہترین اخلاق کا ایک بہترین نمونہ قائم کر کے دکھاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق والے کی پہچان کیا بتائی؟ آپ نے فرمایا کیا میں تم کو بتاؤں ایسا شخص جو آگ پر حرام ہے اور آگ اس پر حرام ہے؟ کل قریب ہین لین، ہر وہ شخص جو قریب ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر کے لوگوں سے کٹ آف نہیں کر لیتا، ہین جو آسان جو ہے، یعنی جس سے معاملہ آسان ہے، یعنی ڈیفیکلٹ نہیں ہے، آپ اس سے معاملہ کریں تو کوئی مشکل نہیں ہوگی، لین جو نرم طبع ہے، یعنی جس کے اندر نرمی پائی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اچھے اخلاق کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے، یعنی اچھے اخلاق والا کون ہے کہ جس سے معاملہ کرنے میں آپ کو مشکل پیش نہیں آتی، آپ اپنی بات اس سے کہہ سکتے ہیں، اس سے وہ آپ کو بات کرتے وقت اریٹیٹ نہ کرے، اس سے بات کرنا خوشگوار ہو، اس سے معاملہ کرنا آسان ہو۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی تعریف یہ بھی بتائی کہ وہ اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے کہ جس کا مالک اسے جہاں بٹھائے وہ بیٹھ جائے اور جہاں سے اٹھائے وہ اٹھ جائے، یعنی دوسروں کے لیے وہ مصیبت کا باعث نہیں ہوتا بلکہ ان کی سننے والا ہوتا ہے، ان کی ماننے والا ہوتا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ایمان میں کامل وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں اچھے ہیں، اور اچھے اخلاق والے کون؟ الذین یألفون ویؤلفون، جو دوسروں سے الفت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور محبت کیے جاتے ہیں، یعنی لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور اس شخص میں تو کوئی بھلائی ہے ہی نہیں، کوئی خیر نہیں اس شخص میں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی محبت کرتا ہے، یعنی اس کے دل میں کسی کے لیے جگہ نہیں اور نہ ہی اس سے کوئی محبت کرتا ہے۔ اور لوگوں نے ایک دفعہ پوچھا کہ جنت میں داخلہ یا جنت میں جانے کے لیے کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں کام آ سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق۔ اچھے اخلاق کی ایک اور پہچان آپ نے یہ بھی بتائی کہ مومن صاف طبیعت اور کریم ہوتا ہے، فاسق و فاجر اور فریب کار اور کمینہ نہیں ہوتا، یعنی دوسروں کے ساتھ ہیرا پھیری کرنے والا، دھوکہ دینے والا اور دوسروں کو پریشان کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ صاف گو ہوتا ہے، صاف معاملہ اس کا ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ وہ وہی معاملہ کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مومن کی پہچان ہی یہ بتائی گئی۔ پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کر کے ان کے ساتھ میل ملاپ رکھتا ہے، وہ مومن بہتر ہے بنسبت اس کے کہ جو لوگوں کی تکلیفوں کی وجہ سے ان سے کنارہ کشی کر کے ایک طرف ہو جائے۔ تو آپ نے بہترین انسان کس کو کہا؟ کہ آپ دیکھیے دنیا میں کون انسان ایسا ہے کہ جس کو ہر ایک سے صرف اچھائی اور بھلائی ملے۔ آپ کسی سے بھی معاملہ کریں گے، حتیٰ کہ اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنے دوستوں سے، کسی بھی انسان کے ساتھ جب آپ معاملہ کریں گے تو مزاجوں کے اختلاف سے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور ہوگی کہ جو آپ کو دوسرے کی پسند نہیں آئے گی یا آپ کے لیے تکلیف دے ہوگی یا آپ کو اریٹیٹ کرے گی۔ تو ایسی صورت میں ایک تو یہ ہے کہ انسان بالکل ہی کٹ آف ہو کے کنارہ کش ہو جائے، رہبانیت اختیار کر لے، میل جول ختم کر دے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان دوسروں کی طرف سے پہنچی ہوئی تکلیفوں پر صبر کرے اور پھر بھی ان کے ساتھ میل ملاپ قائم رکھے۔ تو آپ نے اسی مومن کو بہترین قرار دیا جو تکلیفوں پہ صبر کر کے دوسروں سے میل جول باقی رکھتا ہے، کاٹ کے نہیں بیٹھ جاتا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ لوگوں نے عرض کی کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جن کی عمر بھی لمبی ہے اور جن کے اخلاق بھی اچھے ہیں، یعنی وہ خوب نیکیاں کما رہے ہیں اپنی آخرت کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے جتنی لمبی عمر ہے اتنا ہی موقع زیادہ ہے نیکی کرنے کا۔ اور اگر بہت زیادہ عبادات نہ بھی ہو سکے تو فرائض کے بعد اگر انسان اپنے اخلاق کو سنوار لیتا ہے تو یہی اس کے بہترین مومن ہونے کی علامت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 4 چیزیں جس شخص کے اندر ہوں، اگر ساری دنیا بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو اس کو کوئی غم نہیں،
اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 راست باز گفتگو، نمبر 2 امانت کی نگہبانی، نمبر 3 حسن خلق یعنی اچھا اخلاق، اور نمبر 4 پاکیزہ کھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ساتھ معاملہ فرماتے تو آسانی کا معاملہ کرتے۔ آپ فرماتے کہ اللہ نے مجھے مشکل میں ڈالنے والا اور تکلفات میں مبتلا کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا، مجھے تو معلم بنا کے بھیجا اور آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کے بھیجا۔ تو گویا دوسروں کو خیر کی بات سکھانا اور ان کے لیے زندگی کو آسان کرنا یہ بھی اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین اخلاق سے نوازے۔ اس سلسلے میں اگر کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو آپ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے کہ آخر ایسی وہ کون سی کمزوریاں ہیں جو ہمیں ایک اچھا اخلاق اپنانے میں رکاوٹ بنتی ہیں؟ اس میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے بڑی کمزوری انسان کی انانینت ہے یا خود پرستی ہے، خود غرضی ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا ہے، متکبر ہونا ہے، انا خیر منہ کہ میں دوسرے سے زیادہ اچھا ہوں۔ لہٰذا وہ انسان کے اندر جب یہ سوچ ہوتی کہ میں زیادہ اچھا ہوں تو پھر وہ ہر خیر کو اپنا حق سمجھتا ہے، خواہ وہ دوسروں کی قیمت پر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس سے پھر انسان کے اخلاق سنور نہیں سکتے۔ تو بہترین اخلاق اپنے اندر لانے کے لیے خود کو بندگی کے مقام پر رکھنا چاہیے، انسان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، تبھی انسان پھر دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔